إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پڑھا، چار حقیقتیں بیان کی ہیں، چار باتیں ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خصوصاً اہل ایمان کو بیان کی ہے، بتائی. نمبر ایک، دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے. مالدار، بادشاہ، صحت مند، دنیا میں اونچا مقام پانے والا، چاہے وہ کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نبی ہو، بقا کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. چھوٹی سی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے چھوٹی ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، سلسلہ انسانوں کا چل رہا ہے، لیکن کوئی ہمیشہ باقی نہیں ہے. کچھ دن کے لیے یہاں ہم آتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، زندگی جیتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور پھر موت. اور کبھی بڑھاپا نہیں آتا، اس سے پہلے موت. لیکن موت سب کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لہٰذا یہاں انسان کا ہمیشگی طلب کرنا، یہاں کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنا نادانی ہے. سب سجا کے جانا ہے تو نادانی ہے. یہ ایک انسان سارا معاملہ بنائیں، سجائیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں، اچھا ہو گیا سب، یہ گیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ کامیابی کو انجوائے کرنے کے لیے یہی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ پہلی حقیقت. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری کمائی، تمہاری محنت کا بدلہ پورا پورا تم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے. یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. آخرت دار الجزا ہے. بدلے کا دن یہ نہیں ہے، بدلے کی زندگی یہ نہیں ہے. بدلے کی زندگی موت کے بعد والی زندگی ہے، اور قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا. تو دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. یہاں بعض اوقات بھلا کر کے بھی نہیں ملتا، اچھا کر رہا لیکن کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں کہ یہاں بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ کچھ حصہ دنیا میں دیتا ہے. ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے. زندگی میں فقر و فاقے کے باوجود سکون کی نعمت ملتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دینداری کے بنیاد پر بہت سے مسائل سے، مصیبتوں سے بچاتا بھی، جس کو بتاتا بھی نہیں. بچاتا لیکن بتاتا نہیں، معلوم نہیں پڑتا
کہ یہ گیا اور پیچھے سے پتھر گرا بلڈنگ پہ سے، اس پہ نہیں گرا، اس کو معلوم بھی نہیں، یہ چلا گیا آگے۔ اللہ بچاتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں ہوتا ہے، نیکیوں کے بدلے انسان کو تھوڑا موڑا ملتا رہتا ہے، پورا نہیں۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں پانے کی کوشش کرنا یا چاہت رکھنا غلط۔ اصل بدلہ ملنے والا ہے آخرت میں۔ تو دنیا کوشش کی جگہ ہے، آخرت انعام کی ہے۔ لہٰذا آدمی کا دل دنیا سے نہیں آخرت سے جڑا ہونا چاہیے اگر اس کو انعام چاہیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا پورا بدلہ، اجرت، اجورکم، جو بھی محنت تم نے کی ہے اجرت تم کو ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ خود بندہ ہی برباد کر دے، ریاکاری کی وجہ سے یا بدعات کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیکی کے مرتبے سے کمتر بدلہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ناقص انعام نہیں دیتا ہے، بلکہ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، وفا پورا دینا، کمی نہیں کرے گا وہ۔ دنیا میں آدمی کہیں کام کرتا ہے اور جب تنخواہ کا وقت آتا ہے تو مالک بولتا ہے ٹھیک سے کام نہیں کرا، اب اتنے پہ کام چلا۔ ہاں، رکشہ سے اتر کے بھی کتنا لڑتا آدمی، وہاں بولا تھا یہاں چھوڑ رہا ہے، تھوڑا پیسہ دوں گا، پورا نہیں۔ آدمی دنیا میں تھوڑا دیتا ہے، پورا نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تم نے جو بھی دنیا میں کام کیا ہے اس کی اجرت تم کو ملے گی، بھرپور ملے گی، کم نہیں۔ اللہ کم نہیں دیتا ہے، پورا دے گا اللہ۔ تو کوئی نیکی اگر آج دنیا میں تو کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا، کم نہیں دے گا، پورا دے گا۔ دنیا میں نہیں، اصل آخرت میں ملے گا۔ یہ دوسری حقیقت ہے۔ پہلے یہاں بقا نہیں ہے، دوسرے اللہ کے ہاں جفا نہیں ہے، وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاں بندے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ساری نیکیاں کر کے گیا، آخرت میں کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بول دیا تھا کرو، جنت ونت کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ دے گا، پورا دے گا، کم کر کے نہیں دے گا، تیری طلب سے زیادہ ہی دے گا، کیونکہ تیرے پاس اتنی بڑی عقل نہیں کہ اللہ کے پاس جتنا ہے اس کو سما سکے۔ اللہ کے پاس زیادہ ہیں اور تیرے پاس سمجھنے کے لیے، چاہت کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے، اتنا بڑا دماغ نہیں تیرے پاس۔ اللہ جو دے گا وہ تیری طلب سے زیادہ ہی ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ 3، اصل کامیابی دنیا کی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی بھوک پیاس، فقر و فاقہ، پھٹے ہوئے کپڑے، یہاں کا چھوٹا گھر، ٹین کا شیڈ، اس سے نجات پانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی زقوم کھانے سے، حمیم پینے سے اور جہنم کی آگ میں جھلسا دینے والی زندگی گزارنے سے بچا لیا جائے۔ پیٹ کی جہنم سے بچنا نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنا اصل بچنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان آخری انجام میں کامیاب ہو۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شروع میں بزنس چلتا، پھر کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، پھر بگڑتے اتنا بگڑتا کہ فقر و فاقے کی نوبت آتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شروع میں بہت لڑکھڑاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے، گرتے محنت کرتے پھر ایسا بڑے بن جاتے کہ ایک نہیں 50 دکانیں ہوتی ہیں، جس دکان میں کام کرتا تھا اس کو خرید کے اور کئی دکانیں ایسی بناتا ہے۔ اصل چیز انجام ہے۔
آخری حالت۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دیندار ہیں لیکن بگاڑ آتے 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 گناہوں میں پڑھتے پڑھتے اتنے دور نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شروع کی زندگی بگڑی ہوئی ہوتی، بعد میں اچھا بنتے بنتے ایک دم اچھا بن جاتا ہے۔ اصل انجام، اصل معاملہ آخرت کا ہے، انجام کا ہے، خاتمے کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، اینڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں چھوٹے جھوپڑے سے نکل کے فلیٹ میں گیا، بڑی سوسائٹی میں گیا جس میں بڑا گارڈن بھی ہے، یا بڑا بنگلہ خرید لیا، چاروں طرف نہریں بہتی ہیں، یہ کامیابی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے، پہلے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، رہنا نہیں یہاں پہ، یہاں بنانا نہیں ہے، آخرت کی دنیا میں بنانا اصل بنانا ہے۔ یہاں مصیبت سے بچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے انسان عافیت چاہتا ہے، لیکن یہاں کی مصیبت سے بچنا اصل کامیابی نہیں ہے، اس بڑی مصیبت سے بچنا جہنم کی اصل کامیابی ہے۔ لیکن انسان کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ دنیا کی مصیبت سے بچ جائے، دنیا کی راحت مل جائے، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے۔ چھوٹے مسائل میں کھو کر وہ اتنا الجھ کے رہ جاتا ہے کہ بڑے مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت ہی اس کی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ زندگی میں ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا ٹائم دے دیتے کہ امپورٹنٹ چیزوں کے لیے ٹائم نہیں رہتا اپنے پاس۔ یہی حال ہمارا ہے کہ دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے انسان، یہاں کے مسائل سے متاثر ہو کر، یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کی رنگینی دیکھ کر پانے کو جی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے مصیبتوں سے بچنے کو جی کرتا ہے، پھر اسی میں لگ جاتا، ایسا لگتا کہ زندگی ختم ہو جاتی جو اصل دی گئی تھی اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹائم ہی نہیں تو اب کرے گا کیا؟ اب ٹائم ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ کہ ایک انسان اپنا پورا وقت ضائع کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پھر دنیا کیا ہے؟ اگر اصل آخرت ہے تو دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی پونجی دھوکے کی، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہی۔ کیسا دھوکہ ہے یہ؟ سویا، تھک کے، اچھی نیند لگی، خواب میں دیکھا خزانہ پورا اس کے پاس، درہم دینار لے کے ایسا خوش ہو رہا، تھیلی میں بھرا، پوری تھیلی اتنی بھر کے اٹھانے مشکل ہو رہا، اتنی بڑی تھیلی لیا اور اٹھا کے کھینچتے دم ہوتے گھر تک لایا اور کنڈی کھٹکھٹا رہا، اور بیوی اس کو اٹھا رہی، دیکھو دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کنڈی کی آواز آ رہی، خود کھٹکھٹا رہا تھا وہ خواب میں، اور پیٹھ پہ کیا تھا؟ سونا چاندی سب کچھ تھا، اب تو میں اپنی زندگی ایک دم اچھے سے گزاروں گا۔ لیکن آنکھ جب کھلی تو اوندھا لیٹا ہوا ہے اور اس کا بیٹا اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، بچہ اس کے اوپر سویا ہوا ہے۔ یہ تھا کیا وہ؟ اس کو لگ رہا تھا بہت بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، سونا چاندی، یہ اوپر سویا ہوا میرا، اور بیوی بول رہی دیکھیے کوئی باہر کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، تو یہ خود نہیں کھٹکھٹا رہا تھا، کوئی اور کھٹکھٹا رہا تھا، اور کھولا جا کے دروازہ، دیکھا تو قرضہ میرا کب دیتے بھائی، باہر قرض مانگنے والا کھڑا ہوا ہے، کتنے دن سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں، آج جا کے ملے مجھ کو تم۔ وہی پرانی زندگی ہے، وہی مصیبت، وہی مسائل، وہی فقر و فاقہ، وہی انسان کے مسائل۔ وہ ایک دنیا میں تھا اور اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اب تو دن اچھے دن آئیں گے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا؟ جو آنکھ کھولی تو جو دن چل رہے تھے وہی باقی ہیں، اچھے دن ابھی آئے نہیں۔
یہ حال انسان کا ہے کہ انسان دنیا میں ایک دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اچانک آنکھ بند ہوتی ہے دنیا میں اور آنکھ کھلتی ہے آخرت میں۔ آخرت میں جب آنکھ کھلے گی تو دکھائی دے گا کہاں ہے میرا سب کچھ، جیسے خواب میں سے اٹھ کے یہاں لگا میرے سونے چاندی درہم دینار کہاں گئے، میری پراپرٹی کہاں گئی، میرا تو پلنگ بھی سونے کا تھا لیکن یہ کیا ہے۔ تو آدمی کی آنکھ کھلنے کے بعد اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا اس انسان کے ساتھ جس نے خواب والی زندگی کو سچا سمجھا اور سچائی کو نظر انداز کرتا رہا، اس سے غافل رہا۔ کیا حال ہوگا اس کا بتائیے، جبکہ اس کو بتایا جائے گا تو یہ جو وقت ضائع کیا نا دنیا میں، اس کی سزا بھی اب تجھ کو ملنے والی ہے، تو نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ ایک ہی اپرچونٹی تھی تیرے پاس، ایک ہی موقع دیا گیا تھا، ایک ہی زندگی تھی، اسی زندگی پر تیرا معاملہ ٹکا ہوا تھا کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، پوری زندگی ویسٹ کیا تو ناکام ہے، تو ناکام ہے۔ کیوں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی پونجی سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے، اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں کی چیزیں پا کے بھی کھونے والی ہیں، یا تو یہ تجھ سے چھین لی جائیں گی یا تو ان سے چھین لیا جائے گا، یا تو یہ تیرے ہاتھ میں سے لے لی جائیں گی یا پھر تجھ کو ہی دنیا میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ چھوٹنا تو ہے، تو یہ اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ ان آیتوں میں، اس ایک آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ 2، بدلہ آخرت میں ملے گا، پورا ملے گا، اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا اگر دنیا میں صحیح جیے تو۔ 3، اصل کامیابی دنیا میں پانا اور یہاں کی مصیبتوں سے بچنا نہیں، اصل کامیابی آخرت کی مصیبت سے بچنا اور آخرت کی نعمت اور راحت پانا ہے۔ اور 4، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت پڑو، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، یہاں بند ہوگی وہاں کھلے گی، اور وہاں کھلے گی تو ساری سچائیاں جو چھپی ہوئی تھیں سب سامنے آ جائیں گی۔ قبر میں آنکھ کھلے گی اور فرشتہ پوچھ رہا ہوگا من ربک، وہاں سوال پہلا پوچھا جائے گا، تیرا نام کیا، کہاں سے آیا، کتنا پڑھا، کتنا کماتا تھا، سید گھرانے کا تھا، مالدار تھا، غریب تھا، کتنے لوگ تجھ کو سلام کرتے تھے، کتنے لوگ تیرے ساتھ تھے، سیاست داں تھا، کیا تھا تو کچھ نہیں، رب کو پہچانتا تھا کیا، تیرا رب کون، رب کون، تو ساری چیزیں جانا زندگی میں، رب کو پہچانا کہ نہیں، تیرا رب کون ہے، وہاں جا کے آنکھ کھلے گی۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ تھا، میں فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، دنیا کے بزنس کے، سٹاک مارکیٹ پڑھا، میں نے یہ پڑھا، سب کچھ پڑھا، سونے کا بھاؤ پڑھا، درہم دینار کے، ریال کے بھاؤ پڑھا، میں نے سب پڑھا، سب معلومات تھی میرے کو، لیکن رب کی معلومات نہیں تھی۔ میرے کو سب کی معلومات تھی لیکن کس کی معلومات نہیں تھی؟ اور یہاں تو سب سے پہلا سوال یہی کہ رب کون، وہاں احساس ہوگا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، وہاں یقین بنا کے نہیں گیا، ایمان صحیح کر کے نہیں گیا، وہاں گھبرا جائے گا آدمی۔ اور پھر اس کے بعد آگے کے مرحلے اور بھی مصیبت والے ہیں۔ اگر قبر میں ٹھیک سے پار ہو گیا آگے آسانی ہے، قبر میں پھنس گیا آگے پھنسنا ہی پھنسنا ہے، آگے پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ آپ دیکھیے پیپر سالو کرتے وقت بھی بچے کو کیا بولتے ہیں، پہلے ایزی ایزی کرنا، کیوں؟ اگر پہلا ہی مشکل سالو کرنے گیا اور اس میں گڑبڑا گیا آگے آنے والی چیز بھی نہیں آتی، کیونکہ پینک ہو جاتا ہے انسان۔ جب آدمی پینک ہو جاتا ہے، جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو نہیں کرنے کی بھی غلطی کرتا ہے۔ تو پہلا انٹرویو جو قبر میں ہونے والا ہے اس میں کیا پوچھا جائے گا، تیری کمائی، تیرا دنیا کا عہدہ، تیری دنیا کی پہنچ، تیرے وسیلے، طاقت، تیری سیاسی طاقت، سماجی طاقت، تیرا بینک بیلنس، تیری ڈگری، کچھ بھی نہیں۔ ان کی اہمیت تھی دنیا میں، تو خالی دنیا کے لیے جیا، مرنے کے بعد اچھا تو ایک ہی زندگی کو زندگی سمجھتا تھا کیا؟ دنیا کی زندگی اصل ہے،
اس کے بارے میں اللہ تو بتا دیا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی، ابھی نہیں ہے۔ زندہ لوگ گھبرا جاتے ہیں مرنے والوں کی خبر سن کے، یقین نہیں آتا ہے، ارے ابھی تو مل کے آیا میں اس سے، ہاں لیکن ان کا اٹیک آیا، وفات ہو گئی۔ ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ابھی بات کیا نا فون پہ، اب بھی بات کیا، 10 منٹ بھی نہیں، ہاں لیکن ہو گیا، یقین بھی نہیں آتا۔ ایسی زندگی ہے کہ آدمی 100 سال کے 50 سال کے پروگرام بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ دے چکا ہے، فرشتے کو لے کے آ جاؤ، اس کو ختم ہو گیا اس کا ٹائم، زندگی ختم اس کی۔ یقین نہیں آتا لوگوں کو، گھر والوں کو یقین، سکتے آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، کیا ہو گیا یہ؟ اب بھی تو تھا، پانی مانگا، بس میں پانی لانے گئی، آج تک دیکھ رہی ہوں، ہلا رہی ہوں تو ہل رہی نہیں، منہ سے جھاگ آ رہا ہے، ختم۔ اب بھی تو باہر سے آیا، اچھے سے بات کیے، بچوں سے مذاق کیے، اور بولے جاؤ جب پانی لے کر آؤ، بہت دھوپ میں تھک کے آیا ہوں میں، بس کھانا کھاؤں گا۔ کیا بنا ہے گھر کے اندر؟ ہاں یہ بنا ہے، جاؤ لاؤ جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے، لاؤ۔ گئی پانی لانے کے لیے، اور پانی لے کر آنے تک دیکھا میں تو یہاں پہ منہ سے جھاگ نکل رہا، بچے چلا رہے ہیں، اور ہم ہلانے تک، ڈاکٹر کو فون کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ تک ہاتھ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسی کہانی جو نہیں معلوم ہم کو، کتنے گھروں نے یہ کہانی دیکھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا حال ہے، اور ہر زندہ آدمی سمجھتا ہے نہیں نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، موت مجھ کو نہیں آئے گی۔ ہم دوسروں کو مرتا دیکھتے 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 غیر شعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر مرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ میں اور جیوں گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایسی زندگی جو ختم ہونے والی ہے، اس میں کامیابی کے قلعے بنانے کی فکر کرنا اور پوری زندگی کو وہ قلعہ بنانے میں لگا دینا، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے ایک انسان سمندر کے کنارے ریت کا قلعہ بنا ہے، بڑی محنت سے بنایا اس نے، ریت جمع کیا، اس کے اوپر یہ بنایا، اس کو برابر قلعے، اس کی چاروں کونے بنایا، ایک دم اچھا کاسل بنایا اس نے ریت کا، اور بیٹھا، اس کو جیب سے موبائل نکال ہی رہا تھا فوٹو نکالنے کے لیے کہ وہاں سے ایک لہر آئی، پورا گھروں پوری ریت لے کے واپس چلی گئی۔ ارے گیا میرا گھر گیا، تصویر بھی نہیں لے سکا، چلا گیا، وہ ختم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری زندگی لگا دینا پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ اس کے لیے کیوں نہ لگایا آدمی جو باقی رہنے والا ہے؟ وہ کامیابی اسی لیے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ جس کو اللہ کامیاب بولے وہ کامیاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے وہی کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی واقعی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ بہت ساری آیتیں، میں کچھ آیتیں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تک کیسی زندگی جنت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ، برائیوں سے بچنے والے لوگ، شرک سے، گناہوں سے بچنے والے لوگ، فی مقام امین، امن و امان کی جگہ میں ہوں گے۔ وہاں کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، باہر نکالے جانے کا خطرہ نہیں، شیطان کا خطرہ نہیں، دشمنوں کا خطرہ نہیں، چیزوں کی کمی کا خطرہ نہیں، چھین لیے جانے کا خطرہ نہیں، موت کا خطرہ نہیں، بڑھاپے کا خطرہ نہیں، بیماری کا خطرہ نہیں، کسی چیز کا خطرہ وہاں پہ نہیں۔ فی مقام امین، فی جنات وعیون، باغوں میں، نہروں میں ہوں گے، گارڈنز اور نہریں، پانی، پاک پانی، شہد کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، نہروں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، پیڑوں کے سائے،
گھاس اور بالکل ایک دم اچھا ماحول باغ میں ہوں گے. فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق، اور لباس پہنیں گے کیسے؟ موٹے اور پتلے ریشم کے. اور متقابلین، اکیلے کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے، ملیں گے لوگوں سے. وہاں پوری ایک کمیونٹی ہوگی جنتیوں کی، آپس میں ملیں گے، جلیں گے، بات چیت کریں گے، ہنسیں گے، خوش ہوں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے. ایک پوری کمیونٹی ہوگی، وہ تنہائیاں نہیں ہیں وہاں پہ، مل جل کے رہیں گے. کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوگی، کوئی کسی کا برا نہیں چاہے گا. کیوں؟ کم تھوڑی نہ ہے وہاں پہ کچھ. حسد کیوں آتا ہے؟ ایک کو ملا دوسرے کو نہیں، اور ہے کم، تو یہاں حسد پیدا ہوتا ہے. اس کو نہ ملے مجھ کو ملے. جنت میں ایسا ہے ہی نہیں، اس کو مل کے مجھ کو مل کے بھی اور ہے، تو اس سے حسد کیوں کروں جب کہ مجھ کو سب مل رہا ہے. وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوگی. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، ایسے ہی ان کا حال ہوگا، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین سے. خالی دوست نہیں رہیں گے، بیویاں بھی رہیں گی وہاں پہ. خالی آدمی لوگ بور ہو گئے ہیں ایسے. اس کی چاہت ہے کہ دوست بھی ہوں اور ایک قریبی بھی ہو، کوئی جس کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شیئر کر سکے. بیوی حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں خوبصورت ہوں گی جنتیوں کی. اور یہاں کی خواتین ایمان والی، وہ بھی جنت میں جائیں گی، وہ بیویاں ہوں گی. اور اللہ رب العالمین ان کو نیک بیویوں کے ساتھ نکاح کر دے گا. بلکہ ان کے بارے میں کہا قاصرات الطرف اطراب، نگاہیں بالکل نیچے رکھنے والی، ہم عمر، ان کی عمر دونوں کی سیم رہیں گی، تاکہ آئی کیو لیول سیم ہو، دونوں میچورٹی، دونوں کو سمجھ ہوگی، ایک عمر کے، ہم عمر کے ہوں گے. اور قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہے، اس کے سوا کسی اور جنتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی. اس کی نگاہ اگر اٹھے گی تو اس تک ہی رہے گی، کسی اور کی چاہت اس کے دل میں نہیں ہوگی. وہ اپنے شوہر ہی کو چاہے گی، اسی سے محبت کرے گی. قاصرات الطرف. اور کہا کہ کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور ہر قسم کا پھل جنت میں مانگیں گے، ملے گا. ہر قسم کے پھل ہوں گے وہاں پہ. کوئی پھل، دنیا میں کتنے پھل ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ آتا ہے. یہ چائنا کا پھل ہے، یہ امریکہ کا پھل ہے، یا ارجنٹینا کا پھل ہے. نئے نئے پھل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کھائے بھی نہیں زندگی میں ایسے. جنت میں اعلیٰ ترین پھل ہوں گے. وہاں کی مٹی سے بنے ہوئے پیڑ کے پھل، کیسے پھل ہوں گے وہ؟ زمین کا بھی تو اثر ہوتا ہے، کھیتی والے کو معلوم ہے، پیداوار میں زمین کا بھی اثر ہوتا ہے. جنت کی زمین میں اگے ہوئے پیڑ اور وہاں کے پھل ایک دم لذیذ، ایک بھی سڑا ہوا نہیں نکلے گا اس میں سے، ایک بھی لذت سے کم تر نہیں ہوگا. میٹھا سمجھ کے کھا رہا اور کھٹا نکل رہا، پریشان ہو گیا، کیا یہ جنت میں کہاں سے آ گیا یہ؟ نہیں، لذیذ ہر قسم کے پھل مانگیں گے، ملے گا ان کو. آمنین، اور امن و امان کے ساتھ کھائیں. نہ شیطان کا ان کو خوف ہوگا، نہ آپس میں کسی کا خوف ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا، امن و امان کے ساتھ. نہ جنت میں نعمتوں کے چھننے کا خوف ہوگا. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ایک بار جو دنیا میں موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اس کے بعد اب کبھی ان کو موت آنے والی نہیں. ان کو بتا دیا جائے گا موت نہیں، جنتیوں کو بتا دیا جائے گا موت نہیں. اتنا خوش ہوں گے کہ اگر موت نہیں ہوتی تو مر جاتے ہیں. موت نہیں، موت ان کے لیے نہیں ہوگی. یہ خبر ہی ایسی ہوگی کہ اتنا خوش ہوں گے کہ اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا ہوتا کہ مریں گے نہیں تو مر جاتے خوشی سے، کہ ہمیشہ انجوائے کرنا ہے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے یہاں سے، کبھی مریں گے نہیں ہم لوگ. لا يذوقون فيها الا الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لے گا. یہاں جنت میں ہوں گے لیکن وہاں جہنم بھی ہوگی، اللہ اس سے بچا کے اس میں ڈالے گا ان کو.
یہ اللہ کا احسان ہوگا کہ دنیا میں وہ بے دینی سے بچیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں بے دینی کے برے انجام سے ان کو بچائے گا۔ فضلا من ربک، اللہ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا فضل ہے، تیرے رب کی طرف سے بطور فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے اعمال اتنے زبردست ہیں کیا؟ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے، ہمارے اذکار، تلاوت سے لے کے نیکیاں، صدقات، خیرات، سب میں کمی ہے۔ اس کے حساب سے ٹوٹی پھوٹی جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، ہم کیسے بولتے ہیں اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، ایسا بولتے کیا؟ ٹوٹی پھوٹی جنت دے دے۔ جنت ہم کو پرفیکٹ چاہیے، جنت میں نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کوتاہیوں والی نیکیاں لے لے گا، قبول کرے گا، اور اس کے بدلے انعام میں جب جنت دے گا تو ان کے اعمال کے مطابق ٹوٹی پھوٹی نہیں دے گا، اعلیٰ ترین دے گا۔ یہ رب کا فضل ہوگا، اپنے فضل سے اللہ عطا کرے گا۔ اور کہا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی، امن و امان، کھانے پینے کو سب، اور جہنم سے بچاؤ، اور وہاں ہر قسم کا آرام، ملاقاتیں، بیوی، فیملی، سب کچھ مل رہا نا وہاں پہ، اور کیا بچا؟ یہ اصل کامیابی ہے۔ ہم یہاں بنا رہے باغ، یہاں بنا رہے نہریں، یہاں ہاں ہم چیزیں جمع کر رہے، کھانے پینے، لباس، زیورات اور پراپرٹی، جیسے یہیں پہ رہنا، اور سب جمع کرنے کے بعد جب بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو انجوائے بھی نہیں کر پا رہے، بھوکے رہ کے کما رہے، جب کھانے کا وقت آ جا رہا تو ڈاکٹر بول رہا آپ شوگر نہیں کھا سکتے، آپ نمک نہیں کھا سکتے، آپ تیل نہیں کھا سکتے، آپ گھی نہیں کھا سکتے، دل کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم، خون کا پرابلم، اس کا پرابلم۔ کھانے کے لیے تو میں کمایا، لیکن اب کھا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسی زندگی ہے، چاہے نیک ہو گناہگار ہو، یہ ایسی زندگی ہے۔ یہ اللہ نے ایسی رکھا ہے اس کو تاکہ دل یہاں لگے نہیں انسان کا، وہ نہیں لگ کے رہ جائے گا آدمی۔ جب یہاں پہ محروم ہوتا ہے تو یاد آتا ہے کہ کوئی اور دنیا ہے جہاں ملے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایمان و عمل ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان و عمل۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے 58 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، ایمان اور عمل صالح۔ پیسہ ایسا نہیں چلتا وہاں پہ، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ایک انسان اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانے، اللہ ہی کو معبود برحق مانے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اعمال میں وہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو لوٹ آیا، فَأَمَّا مَن تَابَ، ایک موقع دنیا میں کئی موقع ہوتے ہیں، موت تک موقع ہے اس کے پاس۔ اللہ میں غلط راستے پہ گیا تھا، گناہوں میں گیا، کفر میں گیا، شرک میں گیا، بری زندگی جی رہا تھا، ٹھیک ہے، مرا نہیں نا تو، واپس آ سکتا تو۔ مرا نہیں کا مطلب چانس ہے تیرے پاس، تو بہت خوش قسمت ہے۔ بھلے تو کسی بھی بدتر سے بدتر زندگی میں جی رہا ہو، ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے، واپس آ سکتا ہے۔ ایک بار سانس ختم ہو گئی پھر واپس نہیں آ سکتا، واپس جا سکتا ہے، جانا ہے واپس۔ جب تک تیرے پاس سانس باقی ہے تیرے پاس موقع باقی ہے، اور توبہ کے لیے کہیں سفر کر کے جانا نہیں پڑتا ہے، اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کہاں جا رہا میں؟ کامیابی کے راستے پر ہے؟ نہیں، واپس آ، واپس لوٹ آ اس راستے پر جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ توبہ کر، غلط زندگی چھوڑ، غلط راستہ چھوڑ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، اپنے عقیدہ صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، کفر و شرک سے نجات پائیں،
اور بے عملی اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے. یاد رکھیں گے اس کو. کفر و شرک سے ایمان کی حد تک، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، ایمان لائیں، اور عملی اعتبار سے بے عملی کو چھوڑیں اور بدعات سے بچ کے سنت کی طرف آئے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. ایسے آدمی کے بارے میں امید کی جا سکتی کہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا. تو کامیاب کون ہے؟ اجمالی اصول اللہ نے بیان کیا. سب سے کہا واپس آ، لوٹ آ، توبہ کر، غلط زندگی چھوڑ، پھر اپنے عقیدے کو صحیح کر، پھر اپنے اعمال کو صحیح کر. اگر تو نے اتنا کر لیا تو کامیاب ہے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 67 ہے. اسی کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ توحید کا خاص التزام کرے، اپنی زندگی میں توحید کو بنیادی جگہ دے، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، قبروں کو نہیں، مال و دولت کو نہیں، کریئر کو نہیں، سماج کو نہیں، بزرگان دین کو نہیں، شیطان کو نہیں، ستاروں کو نہیں، ناڑوں اور کڑوں اور دھاگوں اور ناریل کو نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں. اللہ کا مقام کسی کو نہیں دے. اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ ہی کو اپنا معبود برحق مانے. حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. میں اللہ ہی کے آگے جھکتا ہوں، وہی میرا مالک ہے، جو حکم دے گا میں کروں گا. وہ بولے صحیح تو صحیح، وہ بولے غلط تو غلط، بولے ایسا کر تو کروں گا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں. وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے. میری زندگی میں اسی کا حکم چلتا ہے، چاہے شرعی اعتبار سے ہو، کونی اعتبار سے ہو، میں اس کی مان کے چلتا ہوں. وہ میرا مالک ہے. اللہ کو اپنا معبود مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کامیاب ہونا ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس بات کو مان لو اور مان کے زبان سے اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. معلوم ہے کہ کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کی زندگی میں توحید کا نور آتا ہے. شرک کے ساتھ کامیابی نہیں ہے، شرک کے ساتھ کامیابی نہیں، کفر کے ساتھ کامیابی نہیں. دنیا میں ہو تو ہو، لیکن دنیا کی زندگی کیا دیکھی ہم نے؟ متاع الغرور ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. کتنے سیاست دانوں کو ہم نے بلندی پر بھی دیکھا اور ذلت میں بھی دیکھا، انہی کی زندگی میں. نہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کتنوں کو دیکھا؟ کتنے مالداروں کو آپ نے دیکھا مالداری سے غربت اور فقر و فاقے میں آ گئے. نواب خاندان کے تھے لیکن زندگی کہاں گزری ہے؟ بازاروں میں بیٹھنے میں گزری ہے. فقیر بن کر دنیا سے گئے. دنیا ایسی ہے. دنیا کی کامیابی بھی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی بھی ناکامی نہیں. اصل کامیابی آخرت کی، اصل ناکامی آخرت کی. اس ناکامی سے بچ کے اس کامیابی کو پانا اصل کامیابی ہے. تو کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. توحید اپنی صحیح کر لینا. میرا رب اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتا. میرا معبود اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور اللہ جیسا میں کسی کو نہیں مانتا. اللہ جیسا میں کسی کو نہیں مانتا. اللہ کا مقام میں کسی کو نہیں دیتا. یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے. پیشانی جھکے گی اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. ہاتھ اٹھیں گے مانگنے کے لیے دعا اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. میری زندگی میں بندگی ہوگی تو اللہ کی، کسی اور کی نہیں. یہ کامیابی ہے. اس کا نتیجہ کامیابی یہ بات کی چیز ہے، یہ خود کامیابی ہے. یہ پانا ہی کامیابی ہے کہ دنیا میں آدمی ایسا بنے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے والا ہو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ جو حدیث ہے میں نے بیان کی، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح سے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہو، اپنی عقل کے مطابق نہ جیتا ہو بلکہ اللہ کی شریعت کے مطابق جیتا ہو. دنیا میں فتنہ ہے، شیطان دماغ میں ڈالتا رہتا ہے یہ صحیح، یہ غلط، ایسا کر، ایسا صحیح ہے. سماج بھی اس کو بولتا رہتا ہے. خاندانی تربیت ایک الگ ہوتی ہے،
زندگی کے تجربات اس کو نئی ابھی میں کبھی سچ نہیں بولوں گا بھائی، سچ بول کے پکڑا گیا میں تو اب سچ نہیں بولوں گا، تجربات سے بھی نئے نئے اصول سیکھتا رہتا ہے۔ نہیں، نہ میرے تجربات، نہ سماج کا دھارا، نہ گھر والوں کا طور طریقہ، نہ اپنا قوم قبیلہ، نہ کچھ، اگر میری زندگی چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں آئے تو بھی، نفس چاہے تو بھی، نہیں چاہے تو بھی، مخالفت کرے تو بھی، رگڑ کے اس کو میں نفس کو اللہ کے حکموں پہ چلاؤں گا، گھسیٹ کے لے جاؤں گا اللہ کے راستے پر، نہیں مانے گا گھسیٹ کے لے جاؤں گا۔ یہ آمادگی آدمی میں ہو، نفس نہیں مانے گا گھسیٹ کے لے جاؤں گا اس کو میں، وہ مجھ کو گھسیٹ کے لے جائے گمراہی کے راستے پہ، نہیں، میں نفس کو گھسیٹوں گا اللہ کے راستے پر، سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو، سچ بات بولو، دھوکے والی بات مت بولو، حق بات بولو اور خیر والی بات بولو، صاف بات بولو، حق بات بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم صحیح بات بولو گے، ٹھیک ٹھیک بات کرنے والے بن جاؤ گے، تم اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر لے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال کا مدار اس کی زبان پر ہوتا ہے، آدمی اپنی زبان کو صحیح کر لے زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا، تھوڑی موڑی جو کوتاہی ہوتی ہے تم سے، چھوٹے موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں معاف بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ تم کوشش کر رہے ہو صحیح جینے کی، اپنی زبان کو صحیح کر رہے ہو، اپنے اعمال کو صحیح کر رہے ہو، جو کوتاہی ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ کبھی وضو سے گناہ جھڑیں گے، کبھی نماز کے لیے جا رہا گناہ معاف ہوں گے، کبھی کچھ اور کرے گا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جائے گا، کیونکہ کوشش کر رہا ہے، بھلائی کی طرف چل رہا ہے، یہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ کہ جو اللہ کی مانے اور اس کے رسول کی مانے، جو اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بہت بڑی کامیابی لے گیا۔ ایسا آدمی بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ کس نے؟ جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی۔ معمولی چیز ہے یہ؟ دنیا میں انسان کا اتنی گمراہیوں میں سے بچا کے کتاب و سنت کے راستے پر آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، سماج کا فتنہ، گھر گرہستی کی ذمہ داریاں، بیماریاں، پریشانیاں، جہالت اور مصیبتیں، ان سب سے بچا کے انسان کا کتاب و سنت کا پابند ہو جانا، یہ اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ملتی ہے کہ جو آدمی بدعات سے، خرافات سے بچ کے سنت پر آ جائے اور منمانے قوانین کی پابندی سے نکل کر، فلسفوں سے نکل کر اللہ کی رہنمائی میں آ جائے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کتاب و سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی دعوت میں مدد بھی کرے، تعاون کرے، وہ حق کو اپنائیں اور حق کو پھیلانے میں اس کی مدد کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنے آپ کے مشن میں، آپ کے مقصد میں۔ نبیوں کا مشن کیا ہوتا ہے؟ دعوت، اس میں کام کرے، اس میں کوشش کرے، چاہے جس صلاحیت سے اللہ نے اس کو نوازا، علم سے، سیاست سے، مال سے اور دنیاوی تجربات سے، ٹیکنالوجی سے، جیسا بھی اللہ نے اس کو نوازا ہے، جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، اس نعمت کو استعمال کرے دین کے فروغ میں، حق کے دنیا میں لانے میں، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے میں، رسول کے مشن میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں، فالذین آمنوا بہ، نمبر 1 جو اس رسول پر ایمان لے آئیں، وعزروہ اور اس رسول کو ڈیفینڈ کیا، رسول کے خلاف دنیا میں باتیں بنانے والے جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے ہیں، رسول کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تہمتوں سے، طعنوں سے، جھوٹ سے رسول کی حفاظت کی، دفاع کیا۔ وعزروہ ونصروہ، اور رسول کی مدد کی، عزروہ دفاع کیا، روکا، تہمتوں کو رسول سے بچایا، ڈھال بن گئے رسول کے لیے، اور ونصروہ اور رسول کا تعاون کیا، مدد کی اس مقصد میں جس کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لوگوں میں علم عام ہو، لوگوں میں اللہ کا دین زندگیوں میں آئیں۔ ونصروہ، اس کام میں رسول کی مدد کی، اس مقصد میں رسول کے معاون ثابت ہوئے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اللہ کی وحی، اس وحی کی، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، اس علم کی پیروی کی، ایمان لائے، علم کی پیروی کی، رسول کا دفاع کیا اور رسول کی مدد کی۔ 4 کام کیے، 4 کام، رسول پر ایمان لائے، رسول کا دفاع کیا، رسول کی مدد کی، اور یعنی شر سے دفاع کیا اور خیر میں مدد کی، اور 4 اس علم کی پیروی کی جو آسمان سے وحی کی صورت میں اس نبی کے پاس آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو اور رسول کی غیرت ہو، رسول کی شخصیت پر آنچ آنا۔ ٹھیک ہے، ہمارے کو تو کچھ نہیں بولے نا، رسول کو بول دیے، کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا اپنی ذات پر رسول کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، میری عزت سے بڑھ کے ہمارے رسول کی عزت ہے، میں اپنا دفاع کرتا ہوں، رسول کا نہیں کروں گا۔ میں علم کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے پاس سیاسی طاقت تو ہے نہیں، علم کی بنیاد پر میں ان حملوں کا جواب دوں گا اور ان حملوں سے رسول کی شخصیت کا دفاع کروں گا جو رسول کو غلط ثابت کرنے کے لیے آج میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں کیے جا رہے ہیں۔ میں رسول کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی شخصیت پر کیے ہوئے حملوں کا جواب دوں گا، ایسے نہیں تھے، ایسے تھے، بتاؤں گا میں۔ کیا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتے ہمارے نبی کیسے تھے، اپنے گھروں میں نہیں بتاتے۔ کتنوں کو معلوم ہے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے؟ غور کرنے کی چیز۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کا دفاع کریں اور رسول کی مدد کریں۔ کہاں ہے ہماری مدد؟ دینی دروس میں لوگوں کو لانا، لوگوں تک علم کی باتیں پہنچانا، کتاب کے ذریعے سے، آج میڈیا کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے۔ خود اللہ نے علم دیا ہے، کسی سے دین کی بات کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو دین سے جوڑنا، ہم چھوڑ چکے ہیں، بہت سے لوگ ہم میں سے چھوڑ چکے ہیں۔ اپنا دیکھو بھائی، ٹائم کدھر ہے اپنے پاس؟ بے چینی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک حق ہے اور لوگ حق سے محروم ہیں، کیوں نہ میں ان کو بتاؤں، کیوں نہ میں ان کو لا کے جوڑوں کہ ایسی جگہ جہاں وہ دین سیکھیں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو، بدعات سے بچ کے سنت کی طرف آئیں، شرک سے بچ کے توحید کی طرف آئیں، بے عملی سے بچ کے دینداری کی طرف آئیں، حرام سے بچ کے تقوی اور حلال کی طرف آئیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ دور والے تو چھوڑو، ہم قریب والوں کو نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسی زندگی نہیں، کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خود بھی دین آئے اور وہ اپنے اطراف بھی دین لانے کی کوشش کرے، اپنے اطراف بھی دین۔ بتائیے عطر کی شیشی کھولی جائے تو کیا ہوتا؟ ہاں، عطر پورا اس کی خوشبو پھیل جاتی، جتنا قوی ہوگا وہ، جتنا پاورفل عطر ہوگا اتنی خوشبو اس کی عام ہوگی۔ دین آپ کی زندگی میں، آپ کی جیب میں عطر آج چھپتا نہیں،
آپ کی زندگی میں دین آیا اور وہ باہر دوسروں تک نہیں جائے، اس کا نفع دوسروں کو نہ ہو، اس کی خوشبو دوسروں کو محسوس نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہماری زندگی دوسروں کو متاثر کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے اسلاف کی زندگی کو دیکھنے والا ہو۔ تو اپنے دل سے قرآن کا مطلب لیا، اپنے دل سے حدیث کو سمجھا اور فقیہ بن کے پوری دنیا میں فساد پھیلانے والا بن گیا، ایسا نہیں۔ وہ صحیح منہج کے تابع ہو، وہ سلف کے منہج کی پیروی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اس امت کا سب سے پہلا طبقہ، سب سے اچھا طبقہ ہے۔ عموماً کیا ہوتا، بچہ چھوٹا ہوتے ہوتے بڑا بنتا، پرفیکٹ بنتا، پہلے ناقص پھر کامل، شروعات میں ناقص بعد میں کامل۔ اس امت کے طبقے میں آپ دیکھیے پہلے کامل ہے، پھر اس کے بعد بگاڑ کم ہوتے جائے گا، لیکن پہلا طبقہ ناقص نہیں، کامل، ایسا طبقہ جو بعد والوں کے لیے اسوہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ جنہوں نے واقعی آپ کا ساتھ دیا، جس کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، اس کا حق ادا کیا۔ کیسا ساتھ دینا نبی کا، سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جنگوں میں اور کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ایسا ہو کے دیکھنا مت۔ ہمارے پیچھے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ ہیں، کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ہمارے پیچھے سے ایسا دیکھنا نہیں، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تیر ہم سے چوک کے آپ کو لگے۔ آیا تو کس کو لگنا چاہیے؟ نحری دون نحرک، میری گردن، میرا سینہ تیر کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا نہیں۔ تیر آ کے میرے سینے میں، میری گردن سے پار ہونا چاہیے۔ میں مر گیا چلے گا، میں اپنی جان دے دوں گا آپ کو بچانے میں، آپ کو چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا تمہارے بدل بول دیا لوگوں نے، اگر تمہارے بدلے میں ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تو چلے گا؟ کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں ان کو خراج بھی آئے، خراج بھی نہیں برداشت کریں گے ہم تو۔ یہ محبت تھی، وہ طبقہ تھا، وہ بہترین لوگ تھے، ان کی نظیر نہیں ہے تاریخ میں، ان کی نظیر نہیں ہے، ان جیسے لوگ نہیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہے گا اہل علم کو، اہل حق کو، اس میں سے ویسے لوگ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، ان کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ لچے لفنگے ننگے اور ایسے لوگوں کو نہیں جو دنیوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ مقام پر ہیں، ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھ کے ہم جیے۔ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، وہ دین پر کیسے چلے، ان کی عبادات کیسی، ان کی طاعت کیسی، ان کا حلال و حرام میں جینا کیسا، ان کی تجارت کیسی، ان کی حکومت کیسی، وہ گھر میں کیسے، گھر سے باہر کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ کیسے؟ ٹھیک ہے بھائی، نبی تو بے عیب ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان تھے، ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی تھی، کوتاہی کر کے یہ لوگ کیسے بھرپائی کرتے تھے، اس میں بھی وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بہترین لوگ کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کریں۔ سلف میں کون؟ صحابہ۔ صحابہ میں کون؟ انصار اور مہاجرین اور انصار، وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ، تیسرے، نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصار، نمبر 3 وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی بہترین طور پر، کچھ لیا نہیں، پوری طرح سے ان کی پیروی میں لگ گئے، انہوں نے پورے منہج کو ان کے لیا، پیار یہ پسند نہیں، باغ میں پھول چنے جیسا، اپنے مطلب کی چیزیں ان کی زندگی سے لیے نہیں، ان کی زندگی کو پورے طور پر دے لیا، سلف کے منہج کو لیا۔ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کی رضا کا وعدہ ان کے لیے ہے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا. وہ ان باغوں میں، ان نہروں میں ہمیشہ 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 رہیں گے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. دنیا میں انسان کا صحیح منہج والا ہونا اور آخرت میں انسان کا جنت میں جا کے پہنچنا. دنیا میں صحیح منہج، یا اس کو ہم موٹے الفاظ میں کہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کو دنیا میں صحیح راستہ ملے سلف والا، اور آخرت میں اس کو صحیح منزل ملے سلف والی جنت. یہ آدمی کامیاب ہے، راستہ بھی صحیح ملا اور منزل بھی اس کو نصیب ہو گئی. یہ کامیاب آدمی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور آگے آئیے، کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ اور نمبر 1 تو ہم نے دیکھا ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا رسول کی غیرت ہونی چاہیے، رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری اور رسول کی سنتوں کی اتباع. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زندگی میں ہمارے نزدیک اگر اسوہ ہیں تو سلف ہو، صحابہ، مہاجر و انصار. ان کی زندگی کو دیکھ کے ہم جئیں، ان کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے منہج کی پیروی کریں. ٹھیک، اب اور آگے بڑھتے ہیں. ہماری زندگی کیسی ہو؟ کیا اعمال ہماری زندگی میں ہو؟ عبادات اور انفاق کو جمع کرنا، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کو زندگی میں جمع کرنا. اللہ کا حق اللہ کو دینا، بندوں کا حق بندوں کو دینا. توازن ایسا زندگی میں ہو، یہ نہیں کہ عبادت والا ہو گیا اور لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں اس کو. ایسا بھی نہیں، سوشل سروس کرتا اور عبادت نہیں کرتا، دونوں غلط. عبادات اس کی زندگی میں ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ سماج کی خدمت اس کی زندگی میں ہو. دونوں چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. وہ اللہ کا بندہ بھی ہو اور لوگوں پر احسان کرنے والا ہو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بڑی حکمت والی ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ ان آیتوں میں ہدی و رحمت للمحسنین، بھلائی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت ہے. دنیا میں اس کو پڑھ کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں اور اس کی پیروی کر کے آخرت میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے. اور برے حالات میں، پریشانی میں، غم میں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو ان کے زخموں کے لیے مرہم ہیں. کہ جب بھی برے حالات میں آدمی قرآن پڑھتا اس کا دل ایک دم سکون اس کو ملتا. پچھلے واقعات، نبیوں کے واقعات، صالحین کے واقعات جب پڑھتا، اللہ کے وعدے، اللہ کی طرف سے تسکین اس کو ملتی ہے، اس کا دل سکون پاتا، اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے. ہدی و رحمت للمحسنین. کون محسنین؟ کون؟ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ پورا پورا یقین رکھتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، عبادت، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مخلوق کو اس کا حق دیتے ہیں. فقراء، مساکین، پریشان حال، بیمار جو بھی ہیں، محتاجوں کو اپنے مال سے، محنت سے کما کے اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں. اور اپنے اوقات میں سے، اپنی راحت، اپنی تجارت میں سے وقت نکال کے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی بندگی کا اہتمام بھی ان کی زندگی میں ہے، عبادت گزاری بھی زندگی میں ہے، اور مخلوق پر احسان بھی ان کی زندگی میں ہے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کو حلال محنت سے کمایا ہوا مال میرا ہے ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے بولتے نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اللہ کا حکم ہے ان کو دو. غربا کو، فقراء کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں. اور دے کے یہ نہیں کہتے ہیں
ہمارا تم پر احسان ہے، بلکہ بولتے ہیں لینے سے تم نے ہم پہ احسان کیا۔ لینے والے کا اپنے اوپر احسان مانتے، کیوں؟ یہ نہیں لیتا تو میرا مال پاک نہیں ہوتا۔ تو دو چیزیں ان کی زندگی میں ہیں، ایک عبادت کا اہتمام، دو اللہ کے بندوں پر احسان۔ یہ دو چیزیں بیلنس جمع کرنا ہے اس میں۔ یہ دو نمائندہ ہیں، یہ خالی نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے، نماز پوری بندگی کی نمائندہ ہے، عبادات جو بدنی عبادات ہیں، عبودیت، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اصل عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا اللہ نے، لیکن اس عبادت کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کا واقعی بندہ مخلوق کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا ہے، وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب رحم کرنے والا ہے تو اللہ کا نیک بندہ بھی بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ یہ مانتا ہے کہ اگر ان پر میں احسان کروں، میں رحم کروں، ان کے کام آؤں، آج یہ محتاج ہیں، میرے پاس ہے، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن میں محتاج ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں دوسروں کی محتاجی کے دن آج ان کے کام آ رہا ہوں، کل کو میرا بھی محتاجی کا دن آنے والا ہے، اس دن اللہ کے سوا کوئی مجھے عطا کرنے والا نہیں ہوگا، تو میں آج ان کو دے کے اس سے امید باندھتا ہوں کہ وہ مجھ کو اس وقت دے گا جب میں محتاج ہوں گا۔ کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں بندوں پر احسان کروں گا تاکہ رب العالمین کل کو مجھ پر احسان کرے۔ یہ مزاج اس کا ہوتا ہے۔ عبادت گزار انسان احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جب مدارست کرتے تھے قرآن کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا، قرآن پڑھتے 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 آپ کے اندر ایسی سخاوت آ جاتی کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ تیز آندھی والی ہوا کی طرح لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے تھے، کسی کو روکتے نہیں تھے، سب کو عطا کرتے تھے۔ جب ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے خزانوں کا یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ملنے کا یقین بندوں کو دینے کا راستہ کھولتا ہے۔ بخل کہیں نہ کہیں انسان کے یقین کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ملنے کا یقین جہاں کمزور ہو، اللہ کے خزانوں پر اگر نگاہ نہ ہو تو انسان دنیا میں بخل کر کے اپنے ہی خزانے کو اصل سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اس کا اپنا ہے نہیں، وارثوں کا ہونے والا ہو، سنبھالتا 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 خزانے پہ کے سانپ بن کے رہتا، پھر چلا جاتا دنیا سے اور وہ خزانہ دوسروں کو مل جاتا ہے، اس کو ملتا نہیں کچھ، یہ خالی اس کو سنبھالنے والا کسٹوڈین بن کے رہ جاتا ہے، نہیں ملتا اس کو۔ کیوں؟ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں تھا، جتنا اللہ نے دینا ہے اتنا ہی ملتا، نہیں تو نہیں ملتا۔ تو یہ بندگی اور اسی طرح سے بندوں پر احسان، یہ دو چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں، ایسے انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں، کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا نا، 8:30 سوا 8 کی اذان، ہاں اور ہیں 8:15 کی اذان، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ان آیتوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ راستہ اپنائیں جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ زندگی ایک بار ملی، واپس ملنے والی نہیں۔ ہم لوگ واپس آنے والی دنیا میں گئے ہوئے آئے، ہمارے دادا نانا کوئی نہیں آیا یہاں پہ، گئے تو گئے، وہ بڑے بڑے بادشاہ بھی گئے، واپس کوئی آتا نہیں یہاں پہ، اور ہم ہیں یہاں پہ۔ یہ نہ سوچیں کہ واپس آؤں گا تو یوں کروں گا، بہت بولے وہ گئے، ایسا سمجھے کہ واپس آئے ہوئے اب اور ایک موقع ملا ہم کو، کیا کرنا چاہیے، کتنا وقت صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور
آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔